بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ابھی 50 سال ہی گزرے تھے کہ سن 61 ہجری میں موجودہ عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے میدان پر لشکر یزید نے حضرت امام حسن کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد یہ مسلمانوں کی طریق کی دوسری بڑی شہادت تھی جس نے حق کے سامنے باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا کر رکھ دیا۔ اور 10 محرم الحرام 61 ہجری و مطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو وہ خون آلود سورج نمودار ہوا کہ جس نے اپنے غروب سے پہلے ہی خاندان نبوت کے گھرانے کو ایک بنجر زمین میں اچار کر رکھ دیا اور تا قیامت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا گواہ بن کر رہ گیا۔ واقعہ کربلا کیا تھا اور اس کا تاریخی منظر کیا ہے؟ کیسے حضرت امام حسن ان کے ساتھیوں اور اہل خانہ نے کربلا کے میدانوں میں جامع شہادت نوش فرمایا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ خلافت راشدہ کا 30واں سال دور حضرت امام حسن ابن علی پر ختم ہو چکا تھا اور ملکیت کی ابتدا حضرت امیر المعاویہ سے ہوئی۔ سن 60 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین بنا۔ یزید نے بلا شبہ کئی بڑی بڑی برائیاں تھیں اور خلافت کی اعلیٰ مناصب کا وہ کسی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد یزید کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن کا تھا، کیونکہ باقی کے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی مگر ان لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ یزید کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی میرے خلاف خلافت کا اعلان نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ تمام لوگ اس کی حکومت کے خلاف ہو جائیں۔ لہٰذا یزید نے حضرت امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن کو زبردستی بیعت کروانے پر مجبور کیا اور ان کو یوں ہی تنگ کرنے لگا۔ یزید کی پابندیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت امام حسن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ جب حضرت امام حسن مکہ تشریف لے کر آئے تو یہ بات وہاں کے لوگوں کو پتہ چل چکی تھی کہ آپ یزید کے حق میں نہیں ہیں، تو کوفہ کے لوگوں سے آپ کو کئی پیغامات وصول ہو رہے تھے کہ آپ اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں۔ اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ ان کے 2 صاحبزادے بھی تھے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے امام حسن کو لکھا کہ آپ کو اب کوئی وقت ضائع کیے کوفہ آ جانا چاہیے۔ کوفہ کے ان بدلتے حالات کے بارے میں جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے عبید بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جو اپنے بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ پہلے کوفہ نے عبید بن زیاد کی مات پر یہ سمجھا کہ شاید حضرت امام حسن تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے مرحبا کے نعرے لگائے اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ اگلے دن عبید بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ان کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈراتے ہوئے حضرت امام حسن کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینے کو کہا، جس کے بعد اہل کوفہ جو کہ حضرت امام حسن کے لیے جان دینے کے دعوے کرتے رہتے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں بالکل تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے بڑھیا کے گھر میں پناہ لینی پڑی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے آپ کی خبر کوتوال کو دے دی، جو کہ بڑھیا کے گھر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ اس بہانے سے لے گیا کہ وہ آپ کو عبید بن زیاد کے ساتھ مذاکرات کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن آپ کو راستے میں ہی دونوں معصوم بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسن کو مثبت پیغامات ملنے پر کوفہ کی جانب جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ اپنے اہل خانہ اور دیگر ساتھیوں سمیت کوفہ کی جانب بڑھے۔ قافلہ کوفہ کے پاس پہنچے تو یزیدی لشکر نے آپ کو راستے میں روک لیا، جس پر آپ نے فرمایا، میں تو آپ لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں، اگر آپ لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں تو میں چلے جاتا ہوں۔
امام حسن نے واپسی کا راستہ لیا اور مقام کربلا جا پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے لوگوں کو خیمے گاڑنے کا حکم دیا اور وہیں پر قیام کیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے بھی میدان کربلا جانا شروع کیا، جس کی قیادت ابن سعد کی سپرد تھی۔ یزید فوج نے امام حسن اور ان کے ساتھیوں کا وہیں پر محاصرہ کر لیا تھا۔ آپ لوگوں سے یزید کی بیعت کرنے کا اصرار کرتے رہے، لیکن امام حسن اور ان کے ساتھی بار بار انکار کرتے رہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور 7 محرم الحرام کو یزید نے امام حسن اور ان کے ساتھیوں پر سرایہ فٹ پانی بند کر دیا۔ تمام جوانوں نے تو اس پیاس کی شدت کو برداشت کر لیا، لیکن بچوں کو کون سمجھاتا۔ معصوم علی عسکر کے رونے کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت عباس پانی لینے کے لیے نکل پڑے، اور تیروں سے چھنی جب پانی کے ساتھ واپس آئے تو یزید فوج سے آنے والے ایک تیر نے معصوم علی اصغر کو بھی چھنی کر دیا۔ اس طرح 2 دن بڑی بری حالت میں گزر گئے، اور 10 محرم الحرام یعنی بشورہ کے دن باقاعدہ طور پر لڑائی کا آغاز ہوا۔ ایک طرف بہت بڑا یزیدی لشکر تھا اور دوسری طرف مٹھی بھر۔ حضرت امام حسن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو بے شک چلے جائے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد زبردست لڑائی کا آغاز ہوا اور دوپہر تک آپ کے کئی ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسن یزیدی فوج سے لڑتے جاتے اور اپنے جوان بچوں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر خیموں تک لے جاتے۔ اس دن صحرا کی گرمی بھی اپنے تمام قرض چکاتے ہوئے صبر حسین کو آزمانے کے لیے تیار تھی، جبکہ پیاس بھی اپنی تمام حدوں کو چھونے کے بعد حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن امام حسین قیامت کی اس گھڑی میں بھی صبر و استقامت کے ساتھ یزیدی فوج سے لڑنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ آپ کربلا کے میدان میں اتر گئے اور جس سمت بھی رخ کیا، یزیدی فوج کے صیفے الٹ کر رکھ دیے۔ حضرت امام حسن کی اس قدر بہادری کو دیکھ کر یزیدی فوج یہاں وہاں بھاگنے لگی۔ فوج کے سپہ سالار سمن یہ دیکھ کر غصہ کرنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ قوت حیدری کے سامنے اس کی ساتھیوں کا کوئی بس نہیں، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کر حکم دیا کہ سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ جنگ کے آخری لمحات تھے اور حسن ابن حیدر ہر قدم پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل تعداد میں کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یوں ہی کربلا کی لڑائی اپنے زور و شور سے تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسن نے جنگ کا میدان چھوڑا اور زخمی حالت میں رب کے سامنے سجدہ سجور ہو گئے، اور اسی لمحات کو شیمر نے غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر امام حسن کی گردن پر وار کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان سے تلاوت قرآن مشغول تھی، اور اس جنگ میں صرف امام زین العابدین ہی بچے تھے جو کہ بیمار تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لائک شیئر کرنا مت بھولے گا۔